یالی مدد ایک سوال جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب دعا پڑھتے ہیں تو دعا کے آخر میں ہر پارٹ میں نور مولانا شاہ کریم حسین حاضری امام کا نام لے کے ہم سجدے میں جاتے ہیں، تو ہم جو ہے امام کے نام پر سجدہ کرتے ہیں، جبکہ ہم جب دیدار میں جب جاتے ہیں تو ہم وہاں پر سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ تو امام کو سجدہ کرنا، نہ کرنا، کیوں کرنا، ان تمام باتوں پر آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ یالی مدد یہ بہت ہی اچھا سوال ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے ایز اے اسماعیلی اور ہمارے طریقے کے اندر بہت ہی ضروری ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا یقین کس طرح سے ہے۔ اگر ہم امام کو ایک انسان، ایک جسم سمجھتے ہیں تو پھر اس کو سجدہ کرنا شرک ہوگا۔ اگر ہم امام کو نور سمجھتے ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضری امام اللہم لک سجودی و طاعتی، تو یہاں پر الفاظ کو دیکھیں آپ، نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضری، یعنی کہ وہ نور جو آج، یعنی کہ خدا کا وہ نور جو حاضر جمعہ یعنی کہ شاہ کریم الحسین حاضری امام میں ہے، پھر ہم کہتے ہیں اللہم لک سجودی و طاعتی، اے اللہ، یعنی کہ اس نور کی طرف اشارہ ہے، ہمارے سجدے اور ہماری اطاعت صرف تیرے لیے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئے ہم اس سوال کے دوسرے حصے پر کہ جب ہم دیدار میں جاتے ہیں اور دیدار کے موقع پر کوئی باقاعدگی سے ایسی کوئی رسم یا ایسا کوئی ایونٹ نہیں آتا ہے کہ جہاں پر ہم دیکھیں کہ پوری جماعت امام کے لیے سجدہ کرتی ہو۔ اگر آپ غور کریں اور یاد کریں اپنے پچھلے دیدار کو، تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ سجدے میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑی دیر کے لیے سجدے میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتے ہیں، بس ایک مرتبہ امام کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا اور اس کے بعد وہ سجدے میں جاتے ہیں اور پھر اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتے ہیں۔ کچھ لوگ کافی دیر تک سجدے میں رہنے کے بعد جب امام فرامین کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں اور امام کا دیدار کرتے ہوئے اس کے فرمان کو سنتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل ہی سجدے میں نہیں جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے یہاں 3 قسم کے منیمم لوگ ہیں۔ ایک جو امام کو انسان سمجھتے ہیں اور جب وہ دیدار میں جاتے ہیں تو اس کے ظاہری دیدار کو دیکھتے ہیں۔ پھر آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے کہ جو صرف امام کے کپڑوں کا دیدار کرتے ہیں، یعنی کہ دیدار کے بعد جب آپ اس سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ امام نے فلاں کپڑے پہنے تھے۔ اس کے ساتھ والے ایک شخص کو پوچھیں تو اس کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ امام نے کون سے کلر کا کون سا سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کو بالکل یاد نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی پوری توجہ امام کے چہرہ مبارک کی طرف اور اس کی پیشانی کی طرف اور اس کے نور کی طرف ہوتی ہے، نہ کہ اس کے جسم اور اس کے کپڑوں کی طرف۔ اب یہ سوال کہ کیوں ایسی کوئی رسم نہیں ہے کہ جب امام ظاہری دیدار کے لیے آئے تو پوری جماعت مل کر ایک مرتبہ اس کو سجدہ کریں، ایسی کوئی رسم کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر جو کی ورڈ ہے وہ ظاہری دیدار ہے۔ امام کا ظاہری دیدار یعنی کہ امام کے جسم مبارک کی طرف دیکھنا اور امام کے چہرے کی طرف بھی دیکھنا خدا کی طرف دیکھنا ہے اور خدا کی عبادت کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کی طرف دیکھنا خدا کی طرف دیکھنا ہے، یعنی کہ امام کی طرف دیکھنا
خدا کی طرف دیکھنا ہے اور امام کی طرف دیکھنا عبادت ہے. لیکن چونکہ یہاں پر جسم کی بات ہے، ظاہری دیدار کی بات ہے، اس وجہ سے یہاں پر کوئی باقاعدگی سے ایسی کوئی رسم نہیں ہے کہ جہاں پر آپ سجدے کی کوئی رسم کو ادا کریں، کیونکہ یہاں پر ظاہر کی بات ہے، ظاہری دیدار کی بات ہے. لیکن وہ لوگ جماعت کے کہ جو اس موقع پر امام کے چہرہ مبارک کو دیکھتے ہیں اور اس کی پیشانی کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے نور کو دیکھتے ہیں اور امام کو نور مانتے ہیں، تو پھر وہ سجدہ کرتے ہیں اور اس میں کوئی شرک نہیں، کیونکہ یہاں پر نور کی بات ہے، پھر نور کی سمجھ ہے، نور کا دیدار ہے. اور جہاں پر جسم کی بات ہے وہاں پر نہ تو سجدہ ہے اور نہ ہی کوئی ایسی کوئی رسم ہے. تو آپ سمجھ گئے، الگ الگ لیول پر الگ الگ سمجھ کے ساتھ وہاں پر علیحدہ علیحدہ جماعت کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. جس مرتبے پر وہ امام کو دیکھتے ہیں اس مرتبے پر وہ اپنے ایکشنز کو بجا لاتے ہیں. جو جسم کو دیکھتے ہیں بس وہ جسم کو دیکھتے ہیں، جو کپڑوں کا دیدار کرتے ہیں بس وہ صرف کپڑوں کا ہی دیدار کرتے ہیں، اور جو اس کے نور کا دیدار کرتے ہیں تو واللہ ان پر سجدہ واجب بھی ہے اور وہ سجدہ کرتے بھی ہیں، کیونکہ وہ اس مقام پر نور کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں، اور نور کے دیدار کے ساتھ سجدہ جائز ہے، لائق ہے اور فرض ہے. تو یہاں پر آپ کے یہ سوال کا جواب مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، اور انشاءاللہ امام کے علم کے اندر کوئی ایسا سوال ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جس کا جواب موجود نہ ہو. تو سب کو یہاں پر دعوت ہے کہ آپ کو اگر کوئی سوال ہے اور کوئی سوال اگر آپ کو پریشان کرتا ہے، چاہے وہ جماعت خانے کے بارے میں ہو، امام کے بارے میں ہو، ہماری کسی کریا کے بارے میں ہو، وہ آپ ضرور پوچھیں اور پوچھتے رہیں. ڈونٹ گیو اپ، پوچھتے رہیں جب تک کہ آپ کو سیٹسفائیڈ جواب نہیں مل جاتا ہے. نوازش یا علی مدد.